السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے علامہ اقبال کی حالات زندگی اور ان کی شاعری کے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہم ان کی نظم بزم انجم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے درجہ نیم کی درسی کتاب میں جو ان کی نظم ہے بزم انجم، سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سورج نے غروب ہوتے وقت کالے لباس والی رات کو افق کے تھال سے لالے کے پھول اٹھا اٹھا کر پھینکے۔ سورج غروب ہوتے وقت جو افق میں لالی پھیل جاتی ہے وہ کرنوں کی صورت میں شام کی سیاہی پر سنہری پھولوں کی طرح بکھر جاتی ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی یہ سنہری کرنیں بھی غائب ہو جاتی ہیں اور شام سیاہ لباس پہنے اپنے پار پھیلانے لگتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں کمال کی منظر کشی کی ہے۔ اس میں افق جو ہے، جہاں پر ہم جب دور دیکھتے ہیں، جہاں پر زمین اور آسمان ملے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو افق کہتے ہیں۔ اور جب شام کے وقت سورج غروب ہوتا ہے تو زمین کی اونچی اونچی پہاڑیوں پر جو آسمان سے ملی ہوئی نظر آتی ہیں ان پہ لالی سی پڑتی ہے۔ اس لالی کی منظر کشی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے اس شعر میں بہترین نقشہ کھینچا ہے۔ تو شعر نمبر 2 ہے: پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شام کے وقت قدرت نے اپنے چاندی کے زیور یعنی سورج کی چاند جیسی سفید روشنی ختم کی اور وہ چاندی کے زیور اتار دیے اور سونے کے زیور پہنے۔ سونے کے زیور سے مراد سورج کے غروب ہوتے وقت مغرب میں آسمان کا سنہری رنگ ہے، اور سورج کی چاندی جیسی سفید روشنی کی جگہ غروب آفتاب کے وقت کی سنہری روشنی پھیل جاتی ہے۔ یہ شعر بھی عمدہ منظر کشی کی مثال ہے، یعنی دن کی روشنی کو چاندی کے زیور سے تشبیہ دی ہے اور شام کی لالی کو سنہری زیور سے تشبیہ دی ہے۔ اور شعر نمبر 3 ہے: محمل میں خاموشی کے لیلہ ظلمت آئی، چمکے عروس شب کے وہ موتی پیارے پیارے۔ تو محمل ہوتا ہے اونٹ کا کجاوا، اونٹ کا خدا، جس اونٹ کے اوپر وہ ایک باکس جیسا رکھا ہوتا ہے جس میں بیٹھتے ہیں، اس کو محمل کہتے ہیں۔ تو لیلہ ظلمت ہو گئی رات کی، لیلہ رات آنے والی، اور اس کی تشریح ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خاموشی کے کجاوے پر سوار ہو کر اندھیری رات آئی ہے، اور اس رات کی دلہن نے جو ہار پہنے تھے ان میں پروئے ہوئے تمام موتی یعنی ستارے چمک اٹھے۔ اب اس میں بھی کس قدر منظر کشی کی ہے علامہ اقبال نے کہ ستاروں کو ان کا اس رات کی دلہن کا ہار بتایا ہے کہ ان کے جو ہار میں موتی تھے وہ چمکنا شروع ہو گئے۔ اور شعر نمبر 4 ہے: وہ دور رہنے والے ہنگامۂ جہاں سے، کہتا ہے جن کو انسان اپنی زباں میں تارے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ رات کی دلہن کے موتی دنیا کے بکھیڑے سے دور رہنے والے وہ موتی ہیں جنہیں انسان اپنی زبان میں تارے کہتا ہے، یعنی دنیا کے الجھنوں، دنیا کی مصیبتوں سے وہ بالکل الگ تھلگ ہیں اور ایک اپنی جگہ پر اپنی مطمئن طریقے سے چمک رہے ہیں، اور انسان ان کو تارے کہتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے:
محو فلک فروزی تھی انجمن فلک کی، عرش بریں سے آئی آواز ایک ملک کی۔ تو ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آسمان کی ساری محفل یعنی چاند اور ستارے سب آسمان کو روشن کرنے میں مشغول تھے کہ آسمان کے سب سے اونچے طبقے سے ایک فرشتے کی آواز آئی۔ تو آواز کیا تھی وہ چھٹے شعر میں بتا رہے ہیں۔ تو شعر نمبر 6 ہے، اے شب کے پاسبانوں اے آسماں کے تارو، تابندہ قوم ساری گردوں نشیں تمہاری۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے کی آواز آئی جو تاروں سے مخاطب ہو رہی تھی کہ اے رات کے محافظو، اے آسمان کے تارو، تمہاری ساری قوم جو آسمان میں بسی ہے وہ تابناک اور درخشاں ہے۔ تابناک اور درخشاں ہو گئی روشنی دینے والی، چمکتی ہوئی۔ تو اس میں یعنی فرشتہ جو ہے وہ ستاروں کو یہ بات کہہ رہا ہے، ستاروں سے مخاطب ہے۔ تو علامہ اقبال کی شاعری میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ تیسری آواز کا استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی آپ بچوں کی نظمیں پڑھیں تو اس میں ہے کہیں پہاڑ اور گلیری آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کہیں دوسری چیزوں کو ایک دوسرے سے مخاطب کیا ہے، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور اس کا علامہ اقبال نے نقشہ کھینچا ہے۔ یعنی اس طرح ایک طریقہ ہے یہ علامہ اقبال کو اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا۔ تو پھر آگے ہے شعر نمبر 7 ہے، چھیڑو سرود ایسا جاگ اٹھیں سونے والے، رہبر ہے قافلوں کی تاب جبیں تمہاری، تاب جبیں ہو گئی چمکتی ہوئی پیشانی۔ تو علامہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے آسمان کے تارو، ایسا نغمہ یا گیت شروع کرو جسے زمین پر غفلت کی نیند سونے والے انسان جاگ اٹھیں۔ وہ تمہاری چمکتی پیشانی کو اپنے قافلوں کی رہبر سمجھتے ہیں، اس لیے وہ تمہارے جگانے پر جاگ جائیں گے۔ تو علامہ اقبال نے اس شعر میں انسانیت کو، انسانوں کو جگانے کے لیے، انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے ایک اشارہ دیا ہے۔ تو اب اس میں مزید ہم جو ہے وہ اگلے اشعار میں پڑھیں گے۔ آج ہم 7 اشعار ہی تک اس کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہوگا۔ والسلام، خدا حافظ۔